جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ نماز کی جو ہے ثنا اس کو ہم ریپیٹ کریں گے، اس کو دہرائیں گے اور اس کا طریقہ سیکھیں کس انداز سے پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے جب نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ اکبر، اللہ کا جو لام ہے اس کو پر کرنا ہے، جیسے کہ کل بھی بتایا کہ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اکبر، را کو بھی پر کریں گے اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سین کو با سے ملائیں گے، با کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے دو حرفوں کو آپس میں ملا دینا، سین کو با سے ملا دیا۔ صب، با کے اوپر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ سبحانک اللہم، کاف کو لام سے ملایا، یہ بھی اللہ کا لام ہے، تو سبحانک اللہم۔ میم کے اوپر گنہ ہوگا، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ایک الف کے برابر آواز جائے گی۔ تو کیا پڑھیں گے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ ہما پہ گنہ ہے، میم کے اوپر شد، میم کے اوپر نون کے اوپر جب بھی شد آئے گی، تشدید آئے گی، تو اس پہ آپ نے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھیں گے وَبِحَمْدِكَ، وَبِحَمْدِكَ، ٹھیک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، ہا کو میم سے ملائیں گے، دال کے نیچے زیر ہے، وَبِحَمْدِكَ۔ وَبِحَمْدِكَ، اب کاف کے اوپر زبر ہے، بعض بچے پڑھتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، کاف کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش کے اوپر جو ہے نا اپنے حرف کو لمبا نہیں کرنا، جس کے اوپر زبر زیر پیش حرف کے اوپر آئے گی، چاہے 10 حروف اکٹھے آ جائیں، آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا، جیسے صادقہ، یادہ کا، اس میں لمبا نہیں کرے کیونکہ تینوں کے اوپر زبر ہے۔ بعض بچے پڑھیں یادہ کا، سوادہ کا، یہ مسٹیک ہو جائے گی، تو اس کو آپ نے گورا وَبِحَمْدِكَ۔ وَبِحَمْدِكَ، آگے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ہاں وَتَبَارَ، با زبر الف با، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، علی مدہ، را کے اوپر زبر ہے، اس کو آپ نے پور کرنا، موٹا پڑھنا، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پور، را کے نیچے زیر آ جائے تو بری پڑھیں گے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى، وَتَعَالَى، آئین زبر الف آ، لام کھڑی زبر لا، یہ دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہے، حروف مدہ، کھڑی زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان سب کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے قائم مقام ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى وَتَعَالَى جَدُّكَ، جَدُّكَ، جیم کو دال سے ملائیں گے، دال کے اوپر شد ہے، جس حرف پہ شد ہو تھوڑا سا رک کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا رک کے ٹھہر کے پڑھنا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، بعض بچے پڑھیں گے جدُّكَ، فوری جلدی پڑھ دیں گے، یا زیادہ لمبا جدُّكَ، یہ غلط ہو جائے گا، یہ آپ نے دیکھنا ہے، زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر آئے گی اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَٰهَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، غَيْرُكَ، یہاں تک آپ نے اس کو اسی طریقے سے ریپیٹ کرنا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، وبحمدک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتعالی، وتعالی، یہاں پہ آئین ہے، آئین حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، وتعالی وتعالی جدک، جدک، ولا الہ ولا الہ غیرک۔ غیرک۔ اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ ہے۔ جب آپ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بہتر سے بہتر پڑھنا شروع کر دیں گے۔
تو ہمارے استاذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ زندگی بھر کی مشقت کا لگتا ہے خون اس میں، لوگ سمجھتے ہیں قاری قرآن آسان ہونا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور جو حاضرین سماعت کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی قاری عقیل صاحب نے ہم کو ثنا کے متعلق بتایا، ثنا ہوتی کیا ہے، اس کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے یا سمپل سی تعریف سے ایسے کہہ لیں کہ وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ویسے تو اس کی تعریف اتنی ہے کہ قلم کم پڑ جائیں، زندگیاں کم پڑ جائیں، ختم نہیں ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی نماز میں ایک مختصر طریقے میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے سبحانک اللہم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر بری چیز سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ رب ہے، اس کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہوتی تو وہ خدا نہ ہوتا، اس لیے وہ اس عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، وہ کہتا ہے تمہاری حمد ہے، ٹھیک ہے۔ حمد سے مراد ہے کہ تمہاری خوبیاں ہیں۔ خوبیاں کیسی ہے؟ ہر خوبی اللہ میں ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، ٹھیک ہے، وہ رحمان ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کے متعلق اچھی خوبی پانے والا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، ٹھیک ہے، کہ تمہارا نام برکتوں والا ہے۔ برکتوں والا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ برکتوں والا نام ہے۔ حضرت شیخ شبلی اللہ رحمہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ وہاں پہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے تھے کہ اللہ کی نام، اللہ کا جو نام ہے نا، یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ تو اس محفل میں وقت کا ایک فلسفی، جسے ہم فلسفر کہتے ہیں، وہ بیٹھا تھا۔ اس کا نام تھا ابو علی سینا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب اب کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کی ذات معتبر ہو سکتی ہے، کسی کی ذات ببرکت ہو سکتی ہے، نام میں کیا برکت رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے معاملات اور ہیں۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو، آپ بیٹھے ہیں، حمزہ بیٹھا ہے، نعمان بیٹھا ہے، ان کی ذات سے ہمیں کوئی نہ کوئی مل سکتی ہے، یہ مجھے فزیکلی کوئی چیز پروفٹ دے سکتے ہیں۔ اگر میں ان کا نام ہی پڑھتا رہوں تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو مولانا شیخ شبلی نے فرمایا کہ اے ابو علی سینا، تو گدھا ہے، تجھے کیا پتہ ان معاملات کا؟ تو یہ الفاظ بول نہیں تھے۔ ابو علی سینا تیش میں آ گیا، وہ کہتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں؟ وقت کے سب سے بڑا فلسفر ہوں میں، آپ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں؟ تو شیخ شبلی مسکرا پڑے، کہا کہ ابو علی سینا، تو دیکھنا چاہتا تھا نا کہ نام کا اثر کیسا ہوتا ہے، تو گدھا نہیں ہے، میں نے صرف تو ایک گدھا کہا ہے، اور تیری حالت ایسی ہو گیا کہ تو غصے میں آ گیا، تو یہ رب کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے جس نے اس گدھے کو بھی پیدا کیا، جس نے تجھے بھی پیدا کیا، جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے پورے دو عالم کو پیدا کیا۔ کیا اس کے نام کی کوئی اثر نہیں ہو سکتا؟ اس کے نام کی کوئی برکتیں نہیں ہو سکتی؟ کہ اگر اللہ کا نام بھی پکارا جائے تو دلوں کو راحت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نام میں ویسے ہی برکتیں ہیں۔ برکت سے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ایک گناہ گار آدمی تھا، ٹھیک ہے، کوئی اچھا کام اس کے پاس نہیں تھا، اسی گناہ کی حالت میں توبہ بھی نہیں کی اور اس دنیا سے جاتا رہا۔ جب قبر میں گیا تو انواع و اقسام کے عذاب اس پر مسلط ہوئے، کافی عرصہ اسی طرح رہا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اسے سارے عذاب ہٹا لیے گئے۔ اپنے مالک کے ہاں پوچھتا ہے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، مالک ہے میرا، تو میرے ساتھ جو کرے گا بہتر کرے گا، مگر کیا ماجرا ہے کہ آج سارے عذاب مجھ سے ہٹا لیے گئے ہیں؟ تو مالک نے کہا کہ جب تم مرا تھا تیری بیوی حاملہ تھی، پھر اس بچے کی پیدائش ہوئی، تجھے اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی، ٹھیک ہے، پھر تیری بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ایک عالم دین بنایا جائے گا۔
اس فیصلے کی بنا پر آج تیرا بچہ اس قابل ہو گیا وہ کسی مکتب میں بیٹھ سکے, کسی مدرسے میں بیٹھ سکے. آج تیری بیوی نے اسے پہلی مرتبہ ایک مکتب میں بھیجا, وہاں پر استاد نے اسے پڑھایا کہ پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے توتلی آواز میں مجھے رحمان و رحیم کہا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا بیٹا یا جس کی آل اولاد زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہی ہے, میں اس زمین کے نیچے اس کی آباء و اجداد کو کیسے سزا دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو نام کے بھی اثر رکھتے ہیں. آگے ہے وَتَعَالَى جدو کا, تیری شان بڑی اونچائیوں والی, بڑی اونچی ہے. اب شان کیا ہے؟ اب زیادہ شان کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی شان بڑی اونچی ہے. اب شان ہوتی کیا ہے؟ یہ چابی ہے, زیادہ بھاری نہیں ہوگی, زیادہ سے زیادہ اس کا وزن 100 گرام ہوگا. اب ساری زندگی لگا لیں, تمام انسان مل جائیں, اس کو ہوا میں 2 فٹ اونچا نہیں کھلار سکتے. کیوں؟ سائنس بھی کہتی ہے کہ نہیں کھلار سکتے. سائنس کہے گی اس کے ساتھ آلات لگیں گے, کچھ اینٹی گریویٹیشن فیلڈ بنے گی اس کے بعد جا کے. مگر کیا ہے, وہ اینٹی گریویٹیشن فیلڈ کو ایک پاور چاہیے. وہ پاور کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی اور کبھی کا نہ کبھی یہ نیچے گرے گی. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے اتنا بڑا آسمان ہے, کتنا بڑا ہے, اور اسے بغیر ستونوں کے کھلا رہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے, اس کے شان کے مطابق اس کے کام دیکھیں. میں ادھر بیٹھا ہوں, مجھے جھٹکا آئے گا, ٹھیک ہے, مجھے نیند آ جاتی ہے, نیند آئے کہ میں جھٹکے لوں گا, میں یہاں سے گر بھی سکتا ہوں. پرندوں کا عالم یہ ہے, وہ چھوٹی سی شاخ ہوتی ہے, اس انگلی سے بھی باریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اس پہ بیٹھتے ہیں اور وہ شاخ ایسے ایسے جھول رہی ہوتی ہے, اس پہ سو بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر کیا ہے, وہ گرتے نہیں ہیں. ولا الہ غیرک, کہ کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے. معبود ہوتا کیا؟ جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ وہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے, الہ کی عبادت کی جاتی ہے. الہ ہوتا کون ہے؟ الہ ایک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر خدا 2 ہو جائیں تو ان میں الہ کی کیفیت نہیں پائی جائے گی. اور الہ اس صفت کا نام ہے کہ جس میں وہ صرف خدا ہے, وہ اپنی کرے گا, وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کی سنے گا نہیں. اگر خدا 2 ہو جائے نا تو کہے گا, ایک کہے گا مشرق سے سورج نکالنا, ایک کہے گا مغرب سے نکالنا. کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں سے نکالنا ہی پڑے گا وہ سورج. اگر وہ کسی کی مان لے گا تو وہ الہ نہیں رہے گا. مالک کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر سیکھ سکھا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.